السلام علیکم. کرکٹ ود اعظم کے ساتھ آج آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. تو آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان آج پہلا ون ڈے میچ تھا. تو اس وقت تمام ایشین ٹیم کی نظریں ایشیا کپ پر ہیں. تو اس بار ایشیا کپ کی میزبانی انڈیا کے ہوتے ہوتے پاکستان کو ملی ہے. انڈیا بھی ابھی بھرپور تیاری کر رہی ہے، لیکن جو آج بھی سب سے خاص بات آپ کو پورے ایشیا میں نا، یعنی جو پیسر ہیں انہوں نے پورے ایشیا میں نا انڈیا کے لیے کبھی نیندیں حرام کر دی ہیں. انڈیا کے لیے تو بڑا مسئلہ ہے. وہ پہلے ہی روتے ہیں کہ پاکستان کی بولنگ بہت اچھی ہے، میچ پاکستان کی بولنگ اور ہماری بیٹنگ ہے. لیکن آج جو ایک الگ ہی پاکستان کی بولنگ تھی، پاکستان کی بیٹنگ تھی. حالانکہ آج جب پاکستان اور افغانستان کے درمیان جب ٹاس ہوا تو پاکستانی کپتان بابر اعظم نے ٹاس جیتا اور فیصلہ کیا کہ ہم آج بیٹنگ کریں گے. تو شروع میں یہ لگ رہا تھا کہ یہ کہیں فیصلہ بابر اعظم نے جلد بازی میں غلط نہیں کر دیا، کیونکہ 2017 میں آپ دیکھیں تو فخر زمان میچ فخر زمان نے جتایا، شاندار سنچری بنائی. تو آج جب پاکستانی اوپنر فخر زمان اور امام الحق بیٹنگ کرنے ہیں، تو جو افغانستان کے کیپٹن ہیں حشمت اللہ، انہوں نے جو ہے بولنگ وہ فاروقی کو دی. زبردست ان کے پیسر ہیں. تو جب فاروقی نے صرف 2 کے سکور پر فخر زمان نے جو پہلے 2 بنایا، پھر اس کے بعد گیند آئی اور ایج ہوا اور سیکنڈ سلپ میں فخر زمان آؤٹ ہو گئے. حالانکہ نظریں سب کی مرکوز تھی کہ آج فخر زمان اچھی نہ کھیلیں گے، فخر زمان آج 100 کریں گے. تو جو سجداری تھی نا آج جو ہونی تھی، مطلب کہ جو شراکت ہونی تھی امام الحق اور فخر زمان میں، وہ آج کچھ نہ ہو سکی اور فخر زمان صرف 2 کے سکور پر آؤٹ ہو گئے. تو اب سب کی نظریں تھی بابر اعظم پہ، ایک چیمپئن بیٹسمین ہے. تو جب بابر اعظم کھیلنے آئے تو پریشر تھا، کیونکہ فخر زمان آپ کا جو ٹاپ آرڈر تھا وہ پوری طرح سے یہ کہ اب افغانستان کے جو بالر تھے فاروقی، انہوں نے آؤٹ کر دیا فخر زمان کو. بابر اعظم آئے تو یہ ہوم سیریز تھی یہ افغانستان کے لیے. تو انہوں نے پچ جو بنائی اسپننگ پچ بنائی تھی، صرف دوسرے اوور میں ہی آپ دیکھیں بہت کم عموماً ایسا ہوتا ہے کہ آپ دوسرے اوور میں آپ نے اسپننگ اٹیک لائیں. تو آج یہ دوسرے اوور میں انہوں نے مجیب اللہ کو گیند تھما دی. تو جب بابر اعظم آئے تو بابر اعظم ایک ورلڈ کلاس پلیئر ہیں، اچھی اسپن کو کھیلتے ہیں. لیکن آج لکی ڈے بابر اعظم کے لیے نہیں تھا، لیکن پاکستان کے لیے لکی ڈے تھا. اتنے آپ کم سکور بنائیں اور پھر بھی آپ جیت جائیں. تو بابر اعظم جب پہلی گیند کھیلی، دوسری کھیلی، تیسری گیند پہ بابر ایل بی ڈبلیو ہو کے آؤٹ ہو گئے. تو یہ جشن کا سما تھا افغانستان کے لیے، اور ادھر انڈیا کی بھی نظریں مرکوز تھی پاکستان اور افغانستان کے اس میچ پر. تو جب 3 کے سکور پہ بابر اعظم آؤٹ ہو گئے تو اب جو ساری کی ساری ذمہ داریاں تھیں وہ تھی رضوان پر. کیونکہ یہ ایک وہ میچ بھی یاد ہے کہ جب بابر اور رضوان نے 152 کا یہ ٹارگٹ تھا وہ بغیر کسی وقت نقصان پہ چیز کیا تھا. تو جب رضوان کھیلنے آئے تو 7 کے سکور میں پاکستان کی دوسری وکٹ بھی گر چکی تھی. تو ایک لمبی اننگ ان کو کھیلنے کی ضرورت تھی تاکہ پاکستان کو ایک اچھا ٹارگٹ سیٹ کر کے دے سکیں. لیکن رضوان نے کچھ مزاحمت کی، لیکن صرف انہوں نے 21 رن بنائے اور پاکستان کی 40 کے سکور پر تیسری وکٹ گر گئی. تو جب 40 میں تیسری وکٹ گری تو اس بار پاکستان کا جو اسکواڈ تھا اس میں آپ دیکھیں کہ افتخار احمد تھے، آغا سلمان تھے، بابر اعظم تھے، امام الحق تھے، فخر زمان ہیں. تو پھر جب تیسری وکٹ گری تو انہوں نے آغا سلمان کو بھیجا. آغا سلمان نے کچھ مزاحمت کی، 29 گیندیں انہوں نے بیٹ کی اور جس میں صرف انہوں نے 7 رن بنائے. تو اب 62 کے سکور میں پاکستان کی چوتھی وکٹ گری جو کہ آغا سلمان کی صورت میں ملی، افغانستان کو ملی. تو پاکستان نے کچھ ڈگمگاتے ہوئے پھر کچھ آخر میں پاکستان کی طرف شاداب خان نے 39 رن کی اننگ کھیلی، پھر کچھ نسیم شاہ نے مزاحمت کی. تو پاکستان نے آخرکار کوئی 46ویں 47ویں اوور میں جا کے 201 رن بنائے اور 202 کا ٹارگٹ سیٹ کیا. حالانکہ انڈیا کے کچھ چینل اور یہ کہہ رہے تھے کہ آج کیا بولنگ کی، کیا اسپننگ اٹیک ہے افغانستان کا، آج انہوں نے پاکستان کی پوری ٹاپ آرڈر بابر فخر تباہ کر دیا، 201 پہ آل آؤٹ کر دیا. لیکن وہ انہیں غلط فہمی تھی کہ ورلڈ کلاس بیسٹ پیسر اٹیک دیکھیں
جہاں پہ نام آئے حارث رؤف کا، جہاں پہ نام آئے شہنشاہ افریدی کا، جہاں پہ نام آئے نسیم شاہ کا، اور وہ آج مجھے وہ اسپیل یاد ہے کہ جب 10 بالیں تھی وہ صرف 4 رن انگلینڈ کو درکار تھے، ان کے پاس 3 وکٹیں تھی، اور جو شاندار جو 2 گیندیں کرائی تھی آخری اپنا حارث رؤف نے، تو بڑے خوش تھے افغانستان کے آج ہمیں بہت کم ٹوٹل ملے، ہم بہت جلدی چیز کر لیں گے، لیکن انہیں افریدی کا جہاں پہ نام آئے نسیم شاہ کا، اور وہ آج مجھے وہ اسپیل یاد ہے کرائی تھی آخری اپنا حارث رؤف نے، تو بڑے خوش تھے افغانستان کے آج ہمیں بہت کم ٹوٹل ملے، ہم بہت جلدی چیز کر لیں گے، لیکن انہیں ایسا بالکل ہی معلوم نہیں تھا کہ آج ہمارے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے، آپ اچھا کھیلیں گے تو آپ جیتیں گے، لیکن افغانستان اس میں تھا کہ غرور میں تھا کہ ہم نے 201 پہ آل آؤٹ کر دیا، ہم نے فخر کو نہیں چلنے دیا، ہم نے بابر کو آؤٹ کر دیا، تو جب انہیں کا آغاز کیا تو شہنشاہ افریدی کو گیند تھمائی گئی، اور شہنشاہ افریدی نے کمال کی بالنگ کی، ان کی پہلے اوور میں 1 سکور دیا، دوسرے اوور میں نسیم شاہ نے 1 سکور دیا، پھر ان کی وکٹیں گرنے شروع ہوئی، تو آگے آپ کو بتائیں کہ جو 201 کے ہدف میں جب افغانستان کی بیٹنگ شروع ہوئی تو ان کی طرف سے جو اوپنر تھے وہ آئے گلباز، وکٹ کیپر بیٹسمین ہے، اور حبیب ان کے ساتھ ابراہیم زادران آئے، تو گلباز نے کچھ مزاحمت کی، 18 رن بنائے 47 گیندوں پہ، لیکن ان کے ساتھ جو زادران تھے ابراہیم زادران، انہوں نے صرف 6 گیندیں کھیلی اور 0 پہ آؤٹ ہو گئے، پھر ان کے پاس دو تین ایسے بیٹسمین ہیں جو بالکل کچھ مزاحمت ہی نہ کر سکے، پاکستان کی طرف سے شہنشاہ افریدی نے لگاتار 2 وکٹیں لی، آپ دیکھیں کہ انہوں نے دوسری جو بال کرائی تھی وہ فل ٹاس کری تھی، اور بالکل ہی نہیں کہ اس کا آؤٹر ایج لگا اور جا کے زبردست کیچ پکڑا گیا، تو یہ ایک اچھا موقع تھا سیکھنے کے لیے افغانستان کے لیے کہ بھی آپ کے پاس بہت کرکٹ باقی ہے، آپ سمجھیں کہ یہ آپ جو کھیل رہے ہیں آپ کس کے خلاف کھیل رہے ہیں، آپ ایک اس ٹیم کے خلاف کھیل رہے ہیں جس کی ایک ورلڈ کلاس اٹیکنگ بالنگ، آپ دیکھیں کہ شہنشاہ افریدی بہت کم ایسے تاریخ میں بالر ہیں جو پہلے اوور میں وکٹیں لیں، اور یہ ایک لگاتار کنسسٹنسی کے ساتھ وہ دیکھیں آپ کے ہر میچ میں دیکھیں شہنشاہ افریدی پرفارمنس بہتر سے بہتر کی طرف جا رہی ہے، پھر دیکھیں آپ کے بہت کم ایسے بلے باز ہیں جیسے پاکستان کے پاس، لیکن آج اتنی بیٹنگ تو نہیں چلی پاکستان، لیکن جو بالنگ کی اگر ہم بات کریں تو آپ دیکھیں کہ شہنشاہ افریدی، نسیم شاہ، حارث رؤف، تو آپ یہ اتنا ایزی نہیں ہوتا کہ آپ پہ ایسی بیٹنگ بالنگ ہو، پھر آپ یہ سوچیں کہ ہمیں خواہ وہ ٹوٹل جو بھی ہو، لیکن آپ کو یہ سوچ کے کھیلنا چاہیے کہ ہم ایک ورلڈ کلاس کے خلاف ہم کھیل رہے ہیں، تو کچھ خاطر خواہ آج نہیں کر سکا افغانستان، لیکن اس نے سبق اچھا سیکھا، اگر ہم بات کریں تو 3 کے مجموعی سکور پہ زدران پہ وکٹ گری 2.4 اوور میں، تو پھر 3 پر ہی دوسری گری، پھر 4 پر تیسری گری، حشمت اللہ آؤٹ ہوئے، پھر 18 پر چوتھی گری، پھر 35 پر گلباز نے کچھ مزاحمت کی، مطلب کہ آپ اگر نظر دوڑائیں نا ان کی بیٹنگ پہ افغانستان کی، ٹوٹل انہوں نے 59 سکور بنائے، ان کے لیے بھی 2 ون ڈے باقی ہیں، آپ کو ایشیا کپ سے پہلے آپ کو آگے اچھی ایونٹ میں جانا ہے، بڑے ایونٹ میں جانا ہے، تو آپ کو تھوڑا بہتری لانی ہوگی، اور یہی صرف افغانستان کے لیے نہیں ہے، کیونکہ نہیں اس میں بڑا موقع ہے کہ آپ آج جیت گئے تو آپ بہت ہی اچھی آپ کی بیٹنگ لائن، اگر ہم بات کریں پاکستان کی بھی تو پاکستان کے جو ورلڈ کلاس بیٹنگ ہے آپ دیکھیں اس میں دیکھیں فخر زمان نہیں چل سکے، بابر اعظم نہیں چل سکے، پھر ہم آگے بات کریں افتخار بھی کچھ اچھا نہیں کھیل سکے جیسے ان سے توقع تھی، پھر شہداب نے کچھ آگے آخر میں عزت بچا لی، ورنہ یہ آج معاملات کچھ زیادہ خراب ہو سکتے تھے، پھر آپ دیکھیں حارث رؤف کمال کی بولنگ، یقین کریں کہ اس سے اچھی بولنگ آپ پرفارمنس آپ نہیں بالنگ اٹیک سے لے سکتے، تو افغانستان کے لیے یہ کہ آپ بھول جائیں شکست کو، تو آئندہ آپ سیکھیں، آپ اپنی کرکٹ کو بہتر کریں، آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا ویک پوائنٹ کیا، ہم نے کیسے کھیلنا ہے، ابھی آپ کی بہت کرکٹ باقی ہے، تو آپ کو اس پہ کام کرنا ہوگا، آپ کو پاکستان کی پیسر اٹیک ہے، آپ دیکھیں کہ اس وقت جو پاکستان کے پاس پیسر ہیں 145 150، ایک 2 گیندیں بیچ میں تو ایسی جو 150 کی کرائی ہیں حارث رؤف نے، تو اب ان کو افغانستان کو سیکھنا ہوگا تاکہ آئندہ جو کرکٹ ہے اس میں وہ بہتر پرفارمنس دے سکیں، تو اگلا جو ہے 24 تاریخ پہلا میچ ہے، تو انشاءاللہ پاکستان کی پرفارمنس مزید بہتر ہوگی،
اور افغانستان بھی بیٹر ٹرائی کرے گا. تو جو اینڈ پہ جو نتیجہ نکلا وہ یہ نکلا کہ 201 کے عدد میں پوری کی پوری افغانستان کی ٹیم 59 پر آل آؤٹ ہوگی. صرف 19 اوور کھیلے اور اتنا کم ٹارگٹ ہونے کے باوجود پاکستان نے یہ میچ 142 رن سے جیت لیا. تو بیسٹ آف لک افغانستان کی ٹیم. آپ کر سکتے ہیں اگر آپ محنت کریں, آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے, آپ کے پاس راشد خان ہے, مجیب ہے, نبی ہے, تو ہوپ فار بیسٹ. دیکھتے ہیں اگلے میچ میں افغانستان کیسی کرے گی.